31 نمبر آیا سورہ یونس. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل آپ ان سے پوچھئے. یہاں پہ قل کا مطلب ہے ویسے معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے, یہاں پہ اس کا مطلب ہے آپ ان سے پوچھئے. من يرزقكم من السماء والأرض, کون ہے جو آسمان و زمین سے آپ کی روزی کا بندوبست کرتا ہے, مطلب آسمانوں سے پانی برستا ہے اور زمین سے فصل اگتی ہے تو تمہاری کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے, وہ کون ہستی ہے جو یہ کر رہی ہے. اب یہ بھی السمع والابصار, یہ کون ہے جو آپ کی سماعت اور آپ کی بصارت جس کے اختیار میں ہے, جو تمہاری سماعت اور بصارت کو دینے والا ہے, اس کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے والا ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور کون ہے جو زندہ کو وجود بخشتا ہے میت میں سے, زندہ کو نکالتا ہے مردے میں سے. اور يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور کون ہے جو کہ میت کو نکالتا ہے حی سے, یعنی کافروں سے مومن اور مومنوں سے کافر, یہ بھی مطلب ہے. یا جو امت ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی ہے جو زندہ ہے اور اس میں سے انڈا جو ہے وہ اس کیفیت میں کہ وہ بے جان ہے ظاہری طور پہ, وہی اور انڈا جو ظاہری طور پہ بے جان ہے اور اس میں سے چوزا جو ہے وہ جاندار. یہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو کہ کائنات کے نظام کو تدبیر کر رہا ہے اور چلا رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, آپ اگر ان مشرکین سے پوچھیں گے تو یہ کیا جواب دیں گے, یہ سارے کام کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے. وَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو آپ ان سے کہہ دیجیے پھر آپ ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ جب یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت بھی ہے, جواب دہی بھی ہے, اللہ کے سامنے حساب بھی ہے اور رسول بھی آ سکتے ہیں, پھر چیزوں کو کیوں نہیں مانتے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, آپ انہیں کہہ دیجیے کہ یہی تو آپ کا رب ہے اللہ, یہی تو اللہ ہے جو آپ کا رب ہے. الحق, حقیقی آپ کا رب, پیدا کرنے والا, ضرورتیں پوری کرنے والا, عبادت کے لائق. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, تو اس حق کو پہچاننے کے بعد اب آپ کیوں گمراہی کے اندر ہیں. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ, کس گمراہی کی طرف, کہاں پہ آپ بہکائے جا رہے ہیں. كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا, اسی طرح آپ کے رب کے جو کلمات احکامات ہیں وہ ثابت ہو گئے فاسقوں کے بارے میں. انہم لا یؤمنون, کہ وہ آپ کے رب کے حق کلمات سب سچ ثابت ہوتے ہیں فاسقوں کے بارے میں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے شرکاء میں سے جو اللہ کے مقابل میں آپ نے بنا رکھے ہیں کوئی ایسا ہے جو کہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, جس نے تخلیق کو پیدا کی, جس نے تخلیق کی ہو ابتدا میں بھی اور پھر اس کو دوبارہ اعادہ بھی کر سکتا ہو, کوئی چیز بنائی ہو اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہو. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, آپ ان کو بتا دیجیے صرف اللہ ہی ہے جس نے اس پوری مخلوقات کو, تمام تخلیق کو کی ابتدا کی ہے اور وہی دوبارہ اس کا اعادہ بھی کرے گا, دوبارہ انسانوں کو اور پوری کائنات کو تخلیق بھی کرے گا, جن جن کا حساب ہے ان کو دوبارہ تخلیق بھی کرے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ, تو تم کن اس کے اندر کن جھوٹی باتوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہو. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, آپ انہیں سے پوچھئے کہ آپ کے شرکاء میں سے کوئی ہے جو اس چیز کا اختیار رکھتا ہو کہ وہ صحیح بات بتا سکے, یہدی الی الحق, حق بات کی رہنمائی کر سکے. انسان کے پاس حق بات کی رہنمائی کا کوئی ذریعہ نہیں, ذہن میں رکھیے گا. انسانوں کے پاس صرف اپنی خواہشات ہیں, اسی لیے پوری دنیا میں سٹینڈرڈز کا اختلاف ہے جو انسانوں کے بنائے سٹینڈرڈز ہیں. مغرب میں مختلف ہے, مشرق کے مختلف ہے اور مڈل والوں کے مختلف ہے. تو کوئی چیزیں ہمارے ہاں اچھی ہیں اور ان کے یہاں بری ہے, ان کے یہاں اچھی ہے ہمارے یہاں بری ہے. تو انسانوں کے درمیان حق کیا ہے یہ تعین ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں, انسانوں کے پاس بیان ہی کوئی نہیں ہے. تو انہیں بتا دیجیے کہ حق کون ہے جو رہنمائی کر سکے حق کی طرف. قل اللہ یہدی الحق, آپ انہیں بتا دیجیے کہ صرف اللہ کی ایسی ہے جو حق بتا سکتی ہے, جو انسانیت کے لیے سب کے لیے جو چیز بالکل حقیقت ہے وہ اس کو ڈیفائن کر سکتی ہے, اس کو اس کا تعین کر سکتی ہے. اب من یہدی الی الحق, کہ حق و یتبع, کیا وہ جو کہ حق کی رہنمائی کر سکے وہ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. ام لا یہدی الا ان یہدی, یا وہ جس کو رہنمائی دی جائے تو وہ اس کو پتہ چلے, اس کو اگر رہنمائی نہیں دی گئی تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے, کس کے پیچھے چلنا چاہیے. فما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہیں, کیسے فیصلے کر رہے ہو. تو جو ہستی فیصلہ حق کی پہچان دینے والی ہے اسی کی پیروی ہونی چاہیے نا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, ان کی اکثریت جو مشرکین ہیں ان کی اکثریت ظن کے پیچھے ہے, ضرور کے پیچھے, گمان کے پیچھے, حقیقت نہیں ہے ان کے پاس. تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور جو ظن ہے, گمان ہے, یہ حق کے مقابلے حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حق کا کو اگر نہیں مانے گا کوئی تو وہ اپنا نقصان کرے گا, حق کا گمان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وما يتبع اكثرهم الا ظنا وان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. اللہ تعالیٰ جو کام یہ کر رہے ہیں ہر چیز سے باخبر ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله, وہ کہہ رہے تھے نا پیچھے کہ آپ اس جیسا قرآن لے آؤ,
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا ان یفتری من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ چیز کوئی یہ تخلیق کر سکے، کوئی یہ بنا سکے. یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اللہ کے علاوہ اس قرآن جیسی چیز یا یہ قرآن بنا ہی نہیں سکتا. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کر رہی ہے سابقہ کتابوں کی، تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کتاب کی پوری وضاحت ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، تفسیر الکتاب کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید خود ہی اپنی تفسیر ہے، خود ہی قرآن ایک چیز کو مجملاً بیان کرتا ہے اختصار کے ساتھ، دوبارہ خود ہی اس چیز کو تفسیر کے ساتھ بیان کر دیتا ہے. تو لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افتراہ، انہوں نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا، گھڑ لیا ہوا ہے. تو افتراہ، انہوں نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا. افتراء کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ بنا لیا. تو اب یقولون افتراء، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا؟ تو قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ انہیں کہہ دیجیے اچھا ٹھیک ہے ہم نے تو اس کو افتراء کر لیا، آپ کے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا، تو فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ اس جیسی ایک صورت لے آئیں. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، آپ جو بھی استطاعت رکھتے ہیں، جن کو بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ مدعو کرنے کی، شامل کرنے کی، آپ ان کو اپنے اس معاملے میں پھر پروجیکٹ کے اندر شامل کر لیں، اور ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو یہ کر کے دکھائیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من الانبیاء الا وقد اوتی ما آمن علیہ البشر، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے جن معجزات کے سامنے انسان عاجز تھے، اور انسان ان معجزات سے متاثر ہو کے ان کے اوپر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیز معجزے کے طور پہ عطا کی ہے وہ کیا وہی ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی سے مراد ہے قرآن مجید. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ مُتَّبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چونکہ وہ مجھے جو ملی ہے وہ وہی ہے، انسانوں کے پاس اس جیسی چیز لانے کی استطاعت نہیں ہے، لہذا مجھے اللہ سے یقین ہے کہ قیامت والے دن میری اتباع اور میری اتباع کرنے والے اور میرے متبعین، میری امت کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے. تو یہ وہ معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اس معجزے جیسی کوئی چیز لا کے پیش کرنا انسانیت میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بلکہ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تکذیب کیا اس چیز کی، اس علم کی، لم یحیطوا بعلمہ، جس علم کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا، یعنی جس چیز کا پورا ابھی ان کو شعور ادراک ہی نہیں تھا، جس چیز کو انہوں نے ابھی صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں، اس کی تکذیب کر دی. بات پہلے پوری انہوں نے سمجھی ہی نہیں اور قرآن کی تکذیب انہوں نے شروع کر دی. لہذا یہ كذلك كذب الذين من قبلهم، اسی طرح جھٹلایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا کیا انجام رہا. اچھا اب یہ انجام بیان ہوگا آگے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی جھٹلایا ان کا انجام کیا رہا تھا. آگے قرآن وہ انجام بیان کر رہا ہے. اس کے بعد تفصیل کے ساتھ انجام بیان کیا جائے گا، اور 3 واقعات بیان ہو گئے یہاں پہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کی. تو وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے جو ایمان رکھتے ہیں، کچھ ایسے جو ایمان نہیں رکھتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. یعنی فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر سمجھنے کے بعد اور جان لینے کے بعد ایمان نہ لایا جائے، یہ فساد ہے. تو یعنی ابھی تو یہ کیفیت ہے کہ کچھ ایمان لاتے ہیں، کچھ ایمان نہیں لاتے. کون سی صورت ہے یہ؟ مکی ہے مدنی؟ مدنی. یہ مکی سورہ ہے نا. تو مکے میں یہ تھا کہ کچھ ایمان والے تھے اور کچھ ایمان والے نہیں تھے، اور مدینے میں چل کے سارے جو ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایمان والے اکٹھے ہوئے، بعد میں کچھ ان کے اندر بھی منافق ہو گئے. تو بہرحال ابتدا میں اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیا کریں گے، حقائق کو بیان کریں گے تاکہ ایمان والے ان سے نکل کے علیحدہ ہو جائیں، جدا ہو جائیں. آپ کا رب مفسدین کو خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے اعمال میرے ساتھ، ان کے نتائج میں نے فیس کرتے ہیں، یا میں ان کے نتائج کا ذمہ دار ہوں. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور جو تم کر رہے ہو اس کے نتائج کے تم ذمہ دار ہو. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو میں کر رہا ہوں اس معاملے سے تم بری ہو، تم اس کا جواب ہی نہیں دو گے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں ان چیزوں کا جواب دے رہی ہوں جن کا جو تم عمل کر رہے ہو، ان کے نتائج تم نے ہی بھگتنے ہیں. وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اچھا یہاں پہ منہم سے مراد منافقین نہیں ہے، یہاں پہ منہم سے مراد منافقین نہیں ہے، یہاں منہم سے مراد کون ہے؟ کافر، مشرکین.
اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں یستمعون الیک جو آپ کی بات کو کان لگا کے سنتے ہیں. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ جو ہے وہ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے ان کے اندر عقل بھی نہ ہو، یعنی عقل سے بھی محروم اور بہرے بھی ہو، تو آپ ان کو سنا سکتے ہیں؟ بہرا ایک بندہ، اس کو آپ سنا سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں سنا سکتے. ومنهم من ينظر الیک، اور ان میں کچھ ایسے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، کہ آپ اندھے کو جو کہ بصارت سے محروم ہے دکھا سکتے ہیں؟ آپ تو ان کو نہیں دکھا سکتے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھ لے کسی بھی شعبے کو، اور اس کی جو مطلب ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ پروسیجر کیسے ہوتا ہے ایک مریض کے ساتھ، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے وہ جان لے. تو آپریشن تھیٹر میں جا کے اس کو کچھ پتہ نہیں آگے پیچھے کا، وہ سمجھ لے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب تک اس کا پورا بیک گراؤنڈ نہیں، جب تک اس کے پاس پوری تعلیم نہیں، جب تک وہ ساری چیزیں پڑھا ہوا نہیں ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے، اپنے شعبے میں ماہر نہیں ہے. ایک بندہ اس کو حساب کا الف بے نہیں آتا ہو اور وہ جا کے آڈٹ کو سمجھ لے گا کہ ایک فرم کا جو لاسٹ سال کے اینڈ پہ جو آڈٹ ہو رہا ہے اس کو سمجھ لے گا؟ وہ بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک ایک انسان کی ابتدائی چیزوں کا پتہ نہیں. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اندھے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، بالکل یہ تو آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. جب ان کے اندر ایمان نہیں تو ان کو یہ قرآن کیسے گائیڈ کر سکتا ہے؟ یہ قرآن ان کو رہنمائی نہیں دے سکتا جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لانا بنیادی چیز ہے، آنکھیں کھولنا اور کانوں کو کھولنا یہ بنیادی چیز ہے. ایمان لانا بنیادی چیز ہے. یہ بتایا جا رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس اکثرهم انفسهم یظلمون، انسان خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار، ویوم یحشرهم جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے. کأن لم یلبثوا، گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے، یعنی ان کی حالت یہ ہوگی، ان کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ لم یلبثوا یہ نہیں ٹھہرے الا مگر ساعة من النهار، دن کا کچھ حصہ. ساعة کا لفظی معنی ہوتا ہے گھڑی، سا کا لفظی معنی ہوتا ہے گھنٹہ. جب جس دن یہ اٹھائے جائیں گے نا، یوم یحشرهم، جس دن اللہ ان سب کو جمع کریں گے، کأن لم یلبثوا، ایسے ہوگا کہ گویا کہ نہیں یہ ٹھہرے یعنی زمین کے اوپر، الا ساعۃ، مگر ایک گھڑی، من نہار، دن میں سے، دن کی ایک گھڑی زمین کے اوپر رہے. یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو یہ پہچان رہے ہوں گے وہاں پہ. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کو پہچانے گے نہیں، پہچانے گا ہر ہوگا دوسرے کو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سورۃ کا موضوع کیا تھا بھلا؟ لقاء اللہ. ٹھیک ہے، ایک موضوعات میں سے ایک چیز تھی اللہ کی ملاقات کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور آخرت کے ذریعے، تو اس کی تیاری کر رہے ہیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اس موقع پہ جب دوبارہ کھڑے ہوں گے مرنے کے بعد، تو اس دن جو اللہ کی ملاقات کے منکر تھے دنیا میں، یہ خسارے میں مبتلا ہوں گے. وما كانوا مهتدين، نظر آئے گا ان کو کہ ہم ہدایت میں نہیں تھے، یہ ہدایت میں نہیں ہوں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو لازمت دکھا دیں، بعض الذی، وہ چیزیں، کچھ وہ چیزیں، نعیدہم، جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اس سے پہلے اپنے پاس بلا لیں. دو شکلیں ہیں کہ آپ جو ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر میرے اوپر ایمان لانے کے نہ لانے کی وجہ سے عذاب آئے گا، تو یہ ممکن ہے کہ ہم یہ پورا کر دیں وعدہ، آپ کی زندگی میں ہی ان کو عذاب آ جائے، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو یہ عذاب کا وعدہ بعد میں پورا ہو. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، وعدہ جب بھی پورا ہو، ان سب نے پلٹ کے کس کے پاس آنا ہے؟ ہمارے پاس پلٹ کے آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، تو پھر اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. پھر ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ یہ اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے اور اللہ کے حکم کے تحت زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب کسی بھی امت کا رسول آ جائے، قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کا ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں آپ سے کہ اچھا ہر امت کا رسول ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ہمارا فیصلہ کیوں نہیں کر رہا؟ بتا هذا الوعد، یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہمارے بارے میں؟ ان كنتم صادقین، اگر اے نبی آپ سچے ہو تو یہ کرو، فیصلہ کرو. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ کو جواب یہ دیجیے، لا املک، نہیں میں ملکیت رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے بھی، نفعا، ضرا ولا نفعا، نہ کسی نقصان کا نہ کسی فائدے کا. موضوعات میں سے ایک موضوع کیا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو آپ ان کو کہہ دیجیے بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں آپ اس چیز کو سچا ثابت کرنے کی دلیل بنا رہے ہو کہ ہم نے آپ کو نہیں مانا، ہمارا ہمیں کوئی عذاب نہیں آیا، تو یہ نفع و نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے اختیار میں نہیں ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، جیسے ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، ایسے ہر امت کا ایک وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ مقرر ہوتا ہے. اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت آ جائے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو اس سے ایک لمحہ بھی نہ ان کو پیچھے کیا جاتا ہے، مؤخر کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے ان کو پکڑا جاتا ہے. ایک وقت بھی مقرر ہے، رسول بھی مقرر ہے. رسول آ چکا ہے، وقت ابھی نہیں آیا، وقت آئے گا تو یہ بھی تم دیکھ لو گے جو تم کہہ رہے ہو.
قل ارأيتم اذا اتاكم عذابه بياتا او نهارا، آپ کا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب آ جائے جو آپ مانگ رہے ہو کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہو تو عذاب لے آؤ بیاتن رات کے وقت، نہارت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منه المجرمون، تو مجرم کس چیز کی جلدی بچا رہے ہیں؟ مطلب کیا اگر عذاب آ گیا تو پھر بچ جاؤ گے؟ اس کی پروٹیکشن، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کرو؟ توبہ، ایمان لے آؤ۔ تو اگر عذاب آ گیا پھر ایمان لاؤ گے فائدہ ہے؟ یہ اللہ منظر پیش کرے گی آپ کہ جب عذاب آ گیا تو پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس سورۃ بارکہ کے اندر اللہ منظر پیش کرے گی کہ ایمان کب فائدہ نہیں دیتا؟ ہر امت کا ایک اصول آتا ہے، ہر امت کا ایک اصول ہوتا ہے، اور ہر امت کا ایک وقت ہوتا ہے، اجل ہوتی ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا ہر امت کا ایک اصول ہے، یہ 47 کے اندر یہ بتایا گیا، 47 میں بتایا گیا۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، 49 میں بتایا گیا۔ دونوں کا بیک وقت میچ ہونا ضروری ہے۔ رسول آ جائے ٹائم ابھی نہیں آیا پھر بھی مہلت ملتی رہتی ہے، رسول ٹائم آ جائے رسول وہ پھر بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ لیکن بہرحال آپ کا بھی وقت موجود ہے، آپ توبہ کر لو۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول نہیں ہے، آپ اس کا انتظار نہ کیجیے۔ جب وہ وقت آ گیا پھر آپ ایمان لائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں وقت لے آؤ یعنی عذاب لے آؤ، جب عذاب آ گیا پھر ایمان لاؤ گے، فائدہ نہیں ہے۔ آگے مطلب پیش کیا جا رہا ہے کہ عذاب کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب وہ عذاب باقی ہوگا پھر ایمان لاؤ گے؟ الان، جب آپ اگر آپ نے اس وقت ایمان لانے کا رستہ اختیار کیا تو آپ کو کہا جائے گا الان کہ اب ایمان لانے کی فرصت ملی آپ کو۔ وقد كنتم به تستعجلون، پہلے تو آپ جلدی میں چاہتے تھے کہ جاؤ جو عذاب لانا لے آؤ۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما كنتم تكسبون، پھر جو لوگ ظالم تھے اس وقت عذاب کے وقت ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، فرمائشیں کر رہے ہوں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا ذوقوا، چکھو عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، هل تجزون الا ما كنتم تكسبون، آپ کو نہیں جزا دی جائے گی مگر اس چیز کی جو آپ کماتے رہے ہو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے بار بار سوال کر کے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دبا یعنی دبا خبر معلوم کرنا، یہ خبر کو کہتے ہیں۔ یہ آپ سے بار بار اس چیز کا کی خبر پوچھتے ہیں کہ احق کو رہو، کیا یہ قرآن سچا ہے؟ قل ای وربی، آپ ان سے کہہ دیجئے ای وربی، میرے رب کی قسم، واؤ یہاں پہ قسم کے لیے ہے، یقیناً میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ حق ہے، یہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم قرآن مجید کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ ولو اتى لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، ولو، اور اگر اتنا بے شک، لكل نفس ہر جان کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا ہے، ما وہ چیز ہو، فی الارض جو زمین پہ ہے، لافتدت به، تاکہ وہ اس کے لیے فدیہ دے دے، یعنی ہر جان کو پوری کائنات مل جائے جو فدیے میں دے کے وہ کیا کرے؟ اثر الندامت لما رأوا العذاب، کہ جب عذاب آئے صرف اس کی ندامت اس کو چھپا لے، یعنی ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے درمیان ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ رہو کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثر الناس اکثرهم لا یعلمون، اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا وقت آ گیا، رسول کی بات آپ نے نہیں مانی اور عذاب آ گیا تو پھر آپ پوری کائنات بھی فدیے میں دیں، اللہ وہ فدیہ قبول نہیں کرے گی۔ یہ مہلت بڑی قیمتی ہے، اس سے استفادہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا اور پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ وہ یحیی و یمیت والیہ ترجعون، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور آپ نے پلٹ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے انسانو آپ کے پاس آ چکا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے بات اور نصیحت آ چکی ہے، اللہ نے آپ کو نصیحت کر دی ہے، اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا بھی ایمان لے آؤ، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں موجود جو کچھ بھی ہے اس کی شفا۔ سینوں میں کیا موجود ہے؟ سینوں میں کیا موجود ہے؟ سینوں میں ہے دل، تعمل قلوب التی فی الصدور، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں دلوں کے امراض ہوتے ہیں بہت سارے۔ وہ امراض کیا ہوتے ہیں؟ بتایا گیا کہ دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، مرض فی قلوب مرض، نفاق، دلوں کے اندر جو ہے حرص ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ امراض ہے دلوں کے۔
جو دنیا کی کوئی لیب ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. یہ صرف قرآن ہے جو ان کو ڈیٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ان وائرسز کو ختم بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جاءتکم موعظۃ من ربکم، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بات اور نصیحت آ چکی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور آپ کے سینوں میں جو مراد ہے ان سب کی شفا آ چکی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ شفا جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے، رہنمائی اور رحمت ہے مومنین کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، آپ ان کو کہہ دیجیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. قرآن مجید یہ اللہ کا فضل جو ہے وہ برحمتی، اور اللہ کی رحمت جو ہے فَبِذَلِكَ، تو اس کے ذریعے فَلْيَفْرَحُوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اس کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے اور خوشی خوشی اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا علاج کرنا چاہیے. وہ خیر مما یجمعون، یعنی جب کوئی ایک مریض ہو اور اس کے مرض کا اس کو علاج نہ مل رہا اور اس کو علاج مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے علاج مل گیا. تو یہ جب ان کو علاج مل گیا تو اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ آگے سے کفر کی طرف جا رہے ہیں. قل ارأیتم، یعنی یہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ حالت وہ ہے کہ جس کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں رپورٹس دیکھ کے کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو علاج کیسے ممکن ہوگا؟ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما. دنیاوی جو امراض ہے نا اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن جو روحانی امراض اور دل کے امراض ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا پلس آخرت تباہ ہوتی ہے. کیسے دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے؟ روحانی امراض کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے، آخرت پر وہی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے. 3 واقعات کے ذریعے آگے اللہ یہ بیان کر رہے ہیں. یہ مختلف مقدمے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا نتیجہ آخر میں بیان کیا جا سکے. فجعلتم منہ حراما وحلالا، آپ انہیں کہہ دیجیے کہ کیا ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت رزق عطا کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے بارش نازل کی، اس سے رزق ملا آپ کو، تم اس میں سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہو، کچھ کو اپنے پاس سے اپنی مرضی سے حلال کر دیتے ہو. جیسے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں سورہ نام کے اندر. قل اللہ اذن لکم، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جو آپ حرام اور حلال بنائے بیٹھے ہیں کیا یہ حلال اور حرام اللہ کی عزت سے ہے؟ کیا مطلب؟ یہ حلال اور حرام اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. تو جو ہمارے یہاں حلال اور حرام ہے، جو ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہوا، کیا یہ اللہ کی عزت سے ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ مشرکین والی رستے پہ ہم چل رہے ہیں، ہمیں اس سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اس کی آپ کو اجازت دی ہے کہ اس کو حلال بنا دو، اس کو حرام بنا دو؟ اب اللہ تفترون، اور اگر یہ اللہ نے نہیں کہا حلال اور آپ نے حلال کیا ہوا، اور اللہ نے نہیں کہا حرام اور آپ نے حرام بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. اب اللہ تفترون، آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. ما ظن الذین وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ کفر کی ایک اور قسم کا ذکر ہے کہ انسان اللہ کو تو مانے، اللہ کی کتاب کو بھی مانے، لیکن حلال حرام اپنی مرضی سے کر رہا ہو. تو ما ظن الذین، کیا گمان ہوگا، کیا سوچ ہوگی، کیا تصور ہوگا الذین، ان لوگوں کا یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ مانتے ہیں یوم القیامت، قیامت کے دن. یعنی ایک بندے سے آپ کی دشمنی ہے اور آپ اس کو اکیلے مل جائیں کہیں پہ اور وہ مسلح ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کا کیا حشر کرے گا؟ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی شریعت کو آپ نے جو ہے نا وہ بالا طاق کیا ہوا ہے اور اللہ کی کتاب کو آپ جھٹلا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا قیامت والے دن جب اپنے ہتھے ہوں گے آپ کا کیا حشر ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والے ہیں. ولکن اکثرهم لا یشکرون، اکثریت اللہ کا شکر گزار نہیں ہے. وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن لما تکون فی شأن، آپ جس بھی کیفیت پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جس بھی کیفیت پہ ہے، وما تتلو منه من قرآن، اور جو بھی قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ولا تعملون من عمل، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، الا كنا علیکم شہودا، ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، اس تفیضون فی، جب آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کے اندر بہرے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، آپ رمضان کے اندر قیام کر رہے ہیں، یا لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اسٹریٹ کے اندر بیٹھے ہوئے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، کنا علیکم شہودا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کو کیا کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہم گواہ ہیں، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. اور وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے کہ اللہ میری ہر چیز کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور انسان کو یہی چیز ہے جو سیدھا رکھتی ہے. جیسے لگایا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہاں، تو جو چور ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے سیدھے ہو جاتے ہیں.
تو سیدھے تو ویسے ہی سیدھے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں, آپ کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں, ہر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولا في السماء, وما يعزب اور نہیں ہے پوشیدہ عن ربك آپ کے رب سے مثقال ذرة ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز فی الارض ولا في السماء, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. ذرہ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ ذرہ کو کیا کہتے ہیں؟ چیز کو ایٹم کہتے ہیں. ایک ایٹم کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آسمانوں میں یا زمین کے اندر اللہ سے کیا ہو, مخفی ہو. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرہ سے اصغر بھی اور ذرہ سے اکبر بھی. کیا مطلب کہ ذرہ سے چھوٹی چیزیں بھی کائنات میں موجود ہیں, ایٹم سے بھی چھوٹی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتائیے اللہ کا علم تو کس کو علم ہے؟ تو الا فی کتاب مبین, مگر وہ کہاں پہ موجود ہے؟ کتاب مبین میں. کیا مطلب یہ کہ اس کا پورا ریکارڈ بھی موجود ہے. صرف یہی نہیں کہ وہ چیز بنا کے اللہ نے چھوڑ دی کائنات کے اندر, اس کا پورا ریکارڈ بھی موجود ہے. جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. اس طرح سے انسان جب اللہ پہ ایمان لاتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اور اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ خوف علیہم, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون, اور نہ ہی یہ غمگین ہوگے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان کی چیزوں کا نام ہے جی, ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 بنیادی ارکان ہیں. 6 بنیادی ارکان ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ ایمان کے بنیادی 6 ارکان ہیں. ویسے ایمان جو ہے اس کے تقاضے کتنے ہیں؟ بضع و ستون شعبہ او 70 شعبہ, 70 سے زیادہ تقاضے ایمان کے, 70 سے زیادہ تقاضے. اعلیٰ ترین جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے انسان اس کا اقرار کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. ادناہا, سب سے نچلا درجہ ایمان کا یہ ہے عبادت الاذى عن الطریق, رستے سے تکلیف دہ چیز کو کیا کر دینا, سائڈ میں کر دینا. تو یہ اس کے درمیان ایمان ہے. اپنی بھی بھلائی, اللہ کے اوپر ایمان, بندوں کے حقوق, بندوں کی خیر خواہی. رستے سے چیز پتہ کب ہٹاتا ہے؟ جب انسان دوسروں کی کیا کر رہا ہوتا ہے, خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے, وغیرہ تو رستے بلاک کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں لا خوف علیہم, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم یحزنون, اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے یہ اولیاء کے بارے میں, بخاری میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. من عاد لی ولیا, جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا, فقد آذنته بالحرب, میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے, میرا اعلان جنگ ہے. تو ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست اور قریبی کیسے بنتا ہے؟ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں وہ ہیں جو چیزیں اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہے. بندوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں فرض کی ہیں؟ توحید فرض کی ہے, بندوں کے اوپر صلوات خمسہ فرض ہیں, صیام فرض ہیں, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے. تو فرائض کے اوپر جب بندہ کاربند ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب بنتا ہے. جو بندہ فرائض پہ کاربند نہیں ہے, صلوات کو ضائع کرتا ہے, وہ اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اب جب بندہ ولی بن گیا یعنی فرائض کے اوپر قائم ہو گیا, پھر اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی جو انسانوں کو درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے, تو ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرائض کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ نوافل کی. تو نوافل کے اندر جب بندے کاربند ہوتے ہیں نوافل کے اوپر, تو یعنی نفلی صلوات, نفلی صیام, نفلی صدقات, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, نفلی جو عمرے اور یہ ساری چیزیں, پھر انسان اس بنیاد پہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو حتیٰ احبہ, ایک درجہ آتا ہے کہ فرائض اور نوافل پہ قابل چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے حدیث قدسی میں کہ جب میں اس بندے سے جو فرائض اور نوافل دونوں پہ قائم ہے, کاربند ہے, جب میں اسے محبت کرتا ہوں, كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے لیے پکڑتا ہے, اس کی یدہ الذی یبطش بہا, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے لیے پکڑتا ہے, رجلہ التی یمشی بہا, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے لیے چلتا ہے.
اس طرح سے انسان اللہ کی قرب اختیار کرتا ہے. اور یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، یعنی فرائض پہ کاربند ہونے کے بعد نوافل کے اوپر کاربند رہنے والے لوگ، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے غم سے آزاد ہو گئے یا آزاد رہتے ہیں. دونوں مطلب ہے اس کے، آخرت میں بھی ہوں گے، دنیا میں بھی رہتے ہیں. تو اللہ کے اوپر ان کا اتنا اعتماد ہوتا ہے، ان کو دنیا کا غم اور خوف نہیں ہوتا، یا لوگوں کا غم اور خوف نہیں ہوتا. تو یہ اولیاء اللہ کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بھی ایمان بھی ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں. اور یتقون، یتقون کے لیے اگر آپ نے تفصیل دیکھی ہو تو ہم نے 177 نمبر آیت دیکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے آیت البر. کیا نام ہے؟ آیت البر. کون سی سورۃ میں دیکھی بلا؟ سورہ البقرہ میں. سورہ البقرہ میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں بیان کی. کتنی؟ 10 چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ 5 ایمان یہاں سے تعلق رکھنے والی چیزیں. آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور اقام الصلاۃ، اللہ کے نام مال خرچ کرنا، اقامت صلاۃ. اور آت الزکاۃ، ایتاء زکاۃ. اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدوں کو کیا کرنا؟ پورا کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبتوں تکلیفوں میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ سچے اور یہ متقی لوگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اولیاء کی پہچان بیان کر رہے ہیں. یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. یہ نہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ پتہ یہ سمجھے کہ وہ بس بیٹھے ہیں، نہ کپڑے پورے پہنے ہوئے گندے ہیں، نہ مسواک کی ہوئی ہے، نہ بال کٹوائے ہوئے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے، پکھیاں اوپر بیٹھ رہی ہے اور بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، سوٹے لگا رہے، اور نہ صلاح کی کوئی پرواہ ہے، نہ سیام کی کوئی فکر ہے. کہتے ہیں اللہ سب بخشے بخشوائے. یہ کوئی اللہ کا ولی یہ نہیں ہے. 2 طرح کے اولیاء ہوتے ہیں. ابن تیمیہ کی پوری کتاب موجود ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور کچھ اولیاء شیطان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اولیاء اللہ ہے یہ ان کی پہچان بیان ہوئی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ تقوی کی ساری آیت البر کے اندر پہچان بیان کی گئی ہے. اور جو ہے وہ جو اولیاء الشیطان ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس سے، گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بری حالت ہوتی ہے، نہ نہاتے ہیں نہ صاف رہتے ہیں، اور لوگ ان کو کہہ رہے تھے یہ پہنچ ہوئی سرکار ہے، پتہ نہیں کس کے پاس، ابلیس کے پاس پہنچ ہوئی سرکار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کبھی بھی اولیاء نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور کس کو پسند کرتے ہیں؟ خوبصورتی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جب لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آنا ہے تو زینت اختیار کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، خوشبو لگانا پسند کرتے تھے. اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ کم از کم جمعے والے دن لازمی خوشبو لگائیں. ٹھیک ہے. اور بدبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید نفرت کرتے تھے بدبو سے. اور اللہ کے اولیاء ایسے نہیں ہوتے جن سے بدبو آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لا تبدیل لکلمات اللہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کی خوشخبری کے مستحق ہیں، آخرت میں نہیں. فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرۃ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ خوشخبری کے مستحق ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکامات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کا ولی بن جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم. جو بندہ حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، جو بندہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے وہ اولیاء اللہ میں سے ہے. تو ولا يحزنك الذين ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا، ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہو. عزت کس کے ہاتھ ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت ہے، عزت کے مالک ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یا آگاہ رہو کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور اللہ کے علاوہ جو بھی لوگ اور شرکاء کی اتباع کرتے ہیں، اتباع جو ہے غیر اللہ کی وہ عبادت کے اندر تصور ہوتی ہے. ان یتبعون الا الظن و ان الا یخرصون، جو اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے وہ ساری ظن اور تخمیروں اور اندازوں کی عبادت ہو رہی ہے، حقائق نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے.
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو آپ کے کام کے لیے اور بصیرت کے لیے بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، علیاذ باللہ. مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور یہودی نصارے ویسے نصارہ اللہ تعالیٰ کے ویسے بیٹے بناتے تھے. تو اللہ اس سے پاک ہے. هو الغنی، وہ اولاد سے غنی ہے، اللہ کو بالکل بھی وہ ایٹرنل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبد ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے تو وہ دلیل پیش کیجیے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وگرنہ اللہ کے بارے میں جاہلانہ باتیں مت کیجیے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ ان کو بتا دیجیے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بتاؤ فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم یذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، ان کے لیے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر انہوں نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم ان کو شدید ترین عذاب چکھائیں گے کیونکہ یہ کفر کیا کرتے تھے. یعنی یہ جو اللہ کے بارے میں غلط تصورات ہیں یہ شدید اللہ کے عذاب کا پیش خیمہ ہے جس سے بعد آ جانا چاہیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ یہ واقعات اب شروع کر رہے ہیں. پہلا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر. ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے سنائیے. اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا اے میری قوم کے لوگوں اگر آپ کے لیے بہت مشکل ہے میرا یہ مقام نبوت والا اور میرا آیات پڑھ کے آپ کو نصیحت کرنا، اللہ کے احکامات آپ کو پڑھ کے سنانا آپ کو برا لگتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میرا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. تو فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنے سارے فیصلے جو ہیں اور اپنا جو بھی شرکاء ہیں سب کو اکٹھا کر لو. ثم لا يكن امركم عليكم غمہ، پھر آپ نے کوئی بھی میرے معاملے میں رعایت نہیں برتنی. اور ثم اقضوا الی ولا تنظرون، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر دو. فإن تولیتم فما سألتم من اجر، اور اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں آپ سے کوئی اجر نہیں تسلیم مانگ رہا ہوں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر جو اللہ کے ذمہ ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بندوں میں سے ہو جاؤں. فکذبوہ، تو قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، ہم نے ان کو بچا لیا اور جو ان کے ساتھی تھے مومن تھے ان کو ہم نے بچا لیا. فی الفلک، ایک کشتی کے اندر. وجعلناہم خلائف، اور ان کو ہم نے زمین کے اندر خلیفہ بنایا. ان کی نسلیں کائنات میں موجود ہے، جو باقی کافر تھے ان میں سے کسی کی نسل کائنات میں موجود نہیں ہے. ان کو اپنے خلیفہ بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو نوح علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور ان کی آیات کے تکذیب کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کے تکذیب کرنے والے تھے، سب کو نے غرق کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، آپ دیکھیے کہ ان جن کو ڈرایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، ان کا انجام کیسا خطرناک رہا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. اسی طرح اس کے بعد ہم نے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، تو وہ اپنی قوموں کے پاس جاءوهم بالبينات، اپنی قوموں کے پاس واضح احکامات لے کے آئے. فما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ قومیں جو ایمان لانے والی تھی ہی نہیں. بما كذبوا من قبل، جو انہوں نے پہلے سے تکذیب کر دی تھی ان کی. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے نظر ثانی کی ہو کہ ہم اپنی پالیسی چینج کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی پالیسی چینج نہیں کی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح جو زیادتی کرنے والے ان کے دلوں کے اوپر ہم مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعده موسى وهارون، یہ دوسرا واقعہ ایک شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد اپنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے جو وزراء تھے ان کی طرف. بآیاتنا فاستکبروا، ہمارے احکامات لے کے آئے تھے، آیات لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین، یہ بڑی مجرم قوم تھی. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے. قالوا ان هذا لسحر مبین، کہنے لگے یہ جادو ہے، جیسے مشرکین مکہ کہہ رہے کہ جادو ہے، اس طرح یہ بھی انہوں نے کہا کہ جادو ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حق جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کو جادو کہہ رہے ہیں. ولا یفلح الساحرون، آپ دیکھ چکے ہیں کہ ساحر کامیاب، برادر میں کیا ہوا تھا، کون جیت گئے تھے، اور جتنے بھی جادوگر تھے سب کیا ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو ہوتا تو وہ ہار جاتا ہے، تم دیکھ چکے ہو کہ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہو سکے. قالوا اجئتنا، وہ تو سارے مسلمان ہو گئے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے اچھا آپ اس لیے آئے ہیں کہ جو ہم نے آباء و اجداد سے سسٹم انہیرٹ کیا ہے، جو ہم نے نظام لیا ہے، اس سے آپ ہمیں بہکا دیں، اس سے آپ ہمیں پھیر دیں. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، یہ ہوتا ہے اصل مسئلہ. فرعون یہ کہہ رہا ہے وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اب بڑا میں ہوں. فرعون کہہ رہا ہے اب کبیر کون ہے؟ میں. اور جب آپ کی بات سچ مان لی گئی اور آپ کو نبی مان لیا گیا تو پھر بڑا کون بن جائے گا؟ پھر تو بڑے اللہ بن جائے گا اور دنیا میں آپ بڑے بن جائیں گے.
آپ دونوں بڑا بننا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فی الارض زمین پہ میں بڑا ہوں, میری سیٹ چھیننا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے, یہ مسئلہ ہے فرعون کا. کہتا ہے تکون لکم الکبریاء, آپ دونوں بڑا بننا چاہ رہے ہیں فی الارض زمین کے اندر, وما نحن لکما بمؤمنین, ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے, ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم, فرعون نے کہا کہ جو بھی جادوگر ہیں وہ سارے اکٹھے کیے جائیں. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون, جب وہ سارے جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے جو پھینکنا ہے پھینکو. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر, جب انہوں نے وہ جو پھینکنا تھا پھینک دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے جو کچھ پروڈیوس کیا ہے, جو آپ نے یہاں پہ لا کے پیش کیا ہے, یہ سب جادو ہے. ان اللہ سیبطل, اللہ اس کو باطل کر کے دکھائیں گے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بیل کبھی بھی ٹیڑھی نہیں چڑھتی, ان کی کبھی بھی پوری نہیں پڑتی. یہ اصول ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ بیان کیا ہے. اللہ مفسدین کے عمل کو کبھی بھی جو ہے نا پار نہیں لگنے دیتے اور کامیاب نہیں ہونے دیتے. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اچھا شاید یہ واقعہ سن کے مفسدین سیدھے ہو جائیں, جتنے فسادی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنے فساد کو چھپا سکیں اور فساد کے ذریعے وہ عروج پا سکیں, کبھی نہیں ہوتا. پھر بھی فسادی لوگ سیدھے نہیں ہوتے, پھر بھی فسادی اپنے فساد کے اوپر ہی رہتے ہیں. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے جو حق ہے اس کو اللہ تعالیٰ حق ثابت کرتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, گو کہ مجرموں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ حق ثابت ہو جائے, وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ حق باطل ہی بد کرے. فما آمن موسیٰ الا ذریۃ من قومہ, اب یہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام مناظرہ جیت بھی گئے, اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان جو لانے والے تھے وہ ذریہ, چھوٹے چھوٹے لوگ تھے, چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے. من قومہ, ان کی قوم میں سے. علی خوف من فرعون وملئہ, بڑے لوگ ایمان نہیں لائے, بنی اسرائیل کے بڑے لوگ بھی ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. کیوں؟ علی خوف من فرعون وملئہ, ان کو فرعون کے جو وہ وزراء تھے ان کا اور فرعون کا بڑا ڈر تھا. ان یفتنہم, کہ وہ ان کے عہدے چھین لے گا, ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا, نقصان پہنچائے گا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون زمین پہ بہت بلند ہو چکا تھا, بہت بڑا بن چکا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور اس میں کوئی شک نہیں, وہ بہت حد سے تجاوز کرنے والا تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم به باللہ فعلیہ توکلوا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کرو. اب آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. بڑے سارے لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ پہ بھروسہ, آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ پہ بھروسہ. یہ جو 2 ارب آبادی ہے یہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتی. اللہ پہ بھروسہ کر دیں تو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں. اے میری قوم کے لوگوں اگر اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ پہ بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین, اگر آپ مسلمان ہو تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. فقالوا علی اللہ توکلنا, تو سب نے کہا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا دینا, وہ ہمیں آزماتے رہے اور ہمیں تکلیفیں پہنچاتے رہے, اس سے ہمیں بچا لینا. ونجینا برحمتک من القوم الکافرین, اور کافر قوم سے اللہ ہمیں نجات عطا کر دے اپنی رحمت کے ساتھ. آمین بول دیں. ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. واوحینا الی موسیٰ واخیہ, ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی کی ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا, آپ اپنی قوم کو مصر میں گھر بنا کے دیں. وجعلوا بیوتکم قبلہ, اپنے گھروں کو آپ نے بنانا ہے قبلہ رخ, کیونکہ گھروں میں عبادات بنانے کی اجازت نہیں تھی, عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں تھی, تو فرعون نے پابندی لگائی ہوئی تھی. تو لہٰذا انہیں حکم کیا گیا کہ آپ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں. واقعی الصلاۃ, اور اقامت الصلاۃ کی پابندی کریں. وبشر المؤمنین, اور جو مومن ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے. وقال موسیٰ ربنا, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا, اے میرے رب تو نے فرعون کو بہت زینت اور بڑا مال دیا ہے فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے ہمارے رب تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے رستے سے. ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں میں سے برکت ختم کر دے. واشدد علی قلوبہم, موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فرعون کے خلاف, اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے, ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, تو یہ ایمان نہ لائیں, ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ ملے جب تک کہ دردناک عذاب یہ نہ دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دردناک عذاب کو دیکھنے سے پہلے کیا کر لو, ایمان لے آؤ. اگر عذاب آ گیا تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی, جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی. فاستقیما, اب آپ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپ نے بالکل سیدھا رہنا ہے. مسئلہ کب ہوتا ہے, جب لیڈر بک جاتے ہیں, جب لیڈر دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. آج امت کا مسئلہ ہی یہ ہے, حالانکہ انبیاء کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں پہ کہہ رہے
فاستقیما، آپ نے تو انہوں نے سیدھا رہنا ہے، اب ہم نے تو آپ کی قبول کر لی، ولا تتبعان فی سبیل الذین لا یعلمون، جو آپ کی قوم کے اندر جاہل لوگ ہیں آپ نے ان کی بات سننی بھی نہیں ماننی بھی نہیں، آپ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، ان کے راستے پہ نہیں چلنا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، اللہ نے حکم دیا راتوں رات نکلے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، صبح ہو گئی. اب بنی اسرائیل کے نکلنے کا پتہ چل گیا مکہ والوں کو، مشرکین کو جو فرعون کی قوم کے تھے، تو انہوں نے پیچھا کیا. تو اب سمندر ابھی نہیں پھٹ رہا، ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. جب فرعون کے آگے بالکل قریب آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عصا ماری، عصا مارا تو وہ جو ہے وہ سمندر پھٹ گیا. اب کیا ہوا کہ اتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، ایک قوم اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود رہی ہے اور دوسری قوم ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ہے. یہ ہوتا ہے ظالموں کا حق معاملہ، کہ وہ کہاں سات سمندر پار سے چلتے اور آ کے یہاں پہ غریب اور نہتے لوگوں کے اوپر بم برسا رہے ہوتے ہیں. اتنی دور سے وہاں سے آتے ہیں اپنی موت کے لبیک کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنی مقتل کی طرف چل کے آتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ظالم لوگ جو لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں، لوگوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو اپنے سمندر پار کروایا. اتبعہم فرعون وجنودہ، فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، بغیا وعدوا، بغیا سرکشی کرتے ہوئے، عدوا زیادتی کرتے ہوئے. ان کو دیو نہیں دیتا تھا، کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق، پھر ہم نے ان کو غرق کیا. تو جب غرق نے پا لیا فرعون کو، اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں موقع ہے جس میں انسان کو توبہ فائدہ ادرکہ الغرق. پورے قرآن میں یہ ایک ہی موقع ہے، اس کو کہتے ہیں تصریف الآیات. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ 20 جگہ پہ بیان کیا ہے، سب سے زیادہ جس واقعے کا ذکر ہے وہ یہ والا واقعہ ہے. لیکن ممکن نہیں کہ ایک جگہ پہ جو ذکر ہے وہ دوسری کے ساتھ میچ کر رہا ہو. ہر جگہ پہ خاص مقصد کے لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے. یہاں پہ کس لیے آیا ہے؟ مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دنیا میں فرعون خدائی کا دعوے دار، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. اس کائنات میں خدائی صرف کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے، اور سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اللہ نے موقع دیا اصلاح کا، نبی دے دیا، کتاب دے دی ہے، اپنی اصلاح کر لو. اگر تم عذاب کے دعوے کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کتاب میں تبدیلی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ٹائم پورا ہو گیا تو پھر آپ جو وردی کر دو، ٹائم پورا ہو گیا تو پھر تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، پھر تمہارا ایمان لانے کا. یہ ہے یہاں پہ اس واقعے کے لانے کا اصل مقصد. تو اللہ فرماتے ہیں فلما ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق نے آ لیا، قال آمنت، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت